الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نزل قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند کلمات نور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی عنوان سے آج کی گفتگو کو ترتیب دینا چاہوں گا۔ غلط رسومات اور ان کے تدارک کے عنوان سے آپ آج کی گفتگو کا سرنامہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں۔ جو لوگ حال سے باہر ہیں، یہاں ان کے لیے تو اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جو حال سے باہر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں، لیکن جو حال کے اندر پہلے ہی موجود ہوں، انہیں اگر کہا جائے کہ جو حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں، تو یہ حصول حاصل کہلاتا ہے، اور حصول حاصل محال ہے۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ بے مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب ایسے کسی بھی نقص سے مبرہ ہے، بظاہر یہاں حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں آؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ تو وہاں بھی ایمان والوں کو دعوت ایمان دی گئی، اور یہاں بھی اہل ایمان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی گئی۔ بظاہر حصول حاصل دکھائی دیتا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی اور دیگر
ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ یہ حصول حاصل نہیں ہے۔ کہا ایک تو اس آیت کریمہ کے مخاطبین جو ہیں وہ منافق ہیں اور منافق مومن کہلاتے تھے، ان کو کہا گیا ہے اے زبان سے کلمہ پڑھنے والوں دل سے محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ دوسری بات جو شان نزول اس آیت کریمہ کا ہے اور جس سے میرے آج کے عنوان کے قد و خال ظاہر ہوں گے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضور کا جانا معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں۔ صحابہ طالع البدر علینا کے گلدستے لیے حضور کا استقبال کر رہے تھے، اور وہ کتنا خوبصورت دن تھا جب بنی نجار کی بچیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کر رہی تھی، اور جو ہی حضور جلوہ فراز ہوئے تو یہ آواز آ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا تو اس تعریف کو نظم کے سانچے میں یوں ڈھالا: مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی: ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ تھا، عجیب ماحول تھا، ہر کوئی حضور کا منتظر ہے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں روشن ہو گئیں، اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ فقط مانوی نور نہیں تھا، ایک ہوتا ہے کہ مانوی طور پہ روشنی آنا، جس پر آپ کہتے ہیں جناب آپ آئے تو محفل میں روشنی آ گئی، اس سے مراد تر و تازگی ہے، روحانیت ہے، فرحت ہے، بشاشت ہے، رونق ہے۔ حضور تشریف لائے تو مدینہ چمک اٹھا، تو اس سے کیا بشاشت روحانیت مراد ہے؟ یہ تو ہے ہی۔ تو شارحین کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، اور آقا کریم کے چہرے سے واقعی نور نکلتا تھا۔ اذا سرّ استنار وجہہ، جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سوئی گما بیٹھی اور حضور کا گھر ہے، دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، تو میں پریشان بیٹھی تھی کہ حضور جلوہ فراز ہوئے، تو میں نے عرض کی کہ حضور سوئی گم ہو گئی ہے، تو آقا مسکرا دیے۔ اب لفظ سنیے، کہتے ہیں فاتو بینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا یہ نور مانوی سے نہیں، نور حسی سے ممکن ہے۔ تو آقا کریم جب مدینے میں داخل ہوئے تو اتنی روشنی پھیلی، اتنے اجالے ہوئے کہ مدینے کی کچی دیواریں حضور کے چہرے کے انوار سے چمکنے لگیں، روشن ہو گئیں۔ گھر گھر حضور کا تذکرہ، ہر شخص حضور کا منتظر ہے، ہر بندہ عقیدتوں کے پھول لیے کھڑا ہے، اور ہر ایک کی آرزو ہے کہ حضور میرے گھر کے مہمان بنے۔ اب آقا کریم کس کا دل توڑتے ہیں؟ اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈال دی اور کہا خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جو خدا کہے گا وہی کرے۔ اب جب بھی حضور کی ناقہ کسی کے گھر کے قریب سے گزرتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہلما الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ تو وہ عرض کرتا ہے، حضور فرماتے خلو سبیلہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، جو خدا کہے گا یہ وہی کہے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات، اور یقیناً آپ کو تسکین پہنچے گی، اتنا خوبصورت جملہ قبیلہ بنو نجار نے کہا، اور یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ جب اونٹنی اس محلے سے گزری تو انہوں نے کہا ہلما الی اقوالنا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری راہیں چھوڑ دو، اونٹنی کو جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کرے گی۔ لوگ منتظر رہے، پھر کیا ہوا؟
سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہے، اور مدینے کے لوگ وہاں چوہارے خشک کیا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھتے، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہے ہیں۔ اونٹنی کو اٹھایا گیا، پھر بیٹھتے، پھر اٹھایا گیا، پھر بیٹھتے۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضور کا سامان اٹھانے لگے اور عرض کی حضور اونٹنے کو اب نہ اٹھانا، اب تو میرے مقدر جاگ اٹھے۔ پھر حضور کو گھر لے گئے، گھر گھر حضور کی باتیں، ہر لب پہ حضور کے تذکرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی اور معاشی تغلب اور تسلط یہود کا تھا، سیاست پر بھی اجارہ داری ان کی تھی، اور وہاں کے جو حالات تھے معاشی، وہاں بھی استحکام انہیں حاصل تھا۔ جب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگے تو سب سے زیادہ فکر یہود کو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص اس طرح لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز رہا اور لوگ ایک ایک کر کے اس کے قریب ہوتے گئے تو پھر ہماری تو دکانداری ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے کرو کہ اس سے بحث کریں، مناظرہ کریں، اگر ہمارے سوالوں کا معقول جواب دے گئے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا، لاحِ عمل کیا ہوگا، پھر سوچیں گے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ نبوت کا اعلان ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ علماء یہود نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے 100 سوال ترتیب دیے۔ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے اور علمی خاندان سے تعلق تھا۔ کہا تم پڑھے لکھے ہو، سلیقہ شعار ہو، بات کرنے کا ڈھب رکھتے ہو، گفتگو کا انداز رکھتے ہو، تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کے اس نبی سے بات کرو۔ سوالوں کا جواب ملا تو پھر ہم سوچیں گے، لیکن اگر اس سوال کا وہ یہ جواب دیں تو اس پر یہ اعتراض کرنا، اس کا یہ جواب دیں تو اس پر یہ اعتراض کرنا۔ پورا سوال نامہ انہوں نے ذہن میں ترتیب دیا، اور عبداللہ ابن سلام خود بھی پورے سوال ترتیب دے کے گھر سے چلے۔ علماء یہود نے ہاتھ اٹھا لیے کہ خیر سے واپس پلٹے، لیکن تقدیر حق کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے، اس وقت حضور صلہ رحمی پر گفتگو کر رہے، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ یہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے، حضور کی باتیں سنتے رہے۔ وہ جو گٹڑی اٹھا کے لے گئے تھے سوالوں کی، وہ کھل گئے اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ مرشد اقبال اللہ اکبر رومی کہتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبد ہر مشکلت بے کیلو کال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، اور بغیر کسی پوچھے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور اقبال کہتا ہے، مرید ہندی، وہ کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آبختی و خنک روزے کہ خاشا کے مرا وا سوختی، کہ ایک نظر کی اور میرے سارے مسئلے حل کر دیے۔ نظر کی جولامیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو عبداللہ ابن سلام جو سوالوں کی ایک بھاری گٹڑی اٹھا کے گئے تھے، جب حضور کو دیکھا سارے سوال بھول گئے، گٹڑی کھل گئی، سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ عبداللہ ابن سلام بیٹھ کے حضور کے چہرہ نور کو دیکھ رہے ہیں۔ مجلس اختتام کو پہنچی، فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ، کدھر آئے؟ عرض کی حضور آپ کا غلام بننے آیا، تیری تخت کے ادامہ میں مرید ہو گئے، سارے سوال بھول گئے، کہا میں غلام بننے آیا۔ عبداللہ ابن سلام حضور کے دامن رحمت میں آ گئے۔ اب وہ جو انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن سلام آئیں گے اور ساری کہانی سنائیں گے کہ میں نے کیا سوال کی، انہوں نے کیا جواب دیے، تو جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی حضور کے غلام بن گئے، علماء یہود سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور وہ دوڑے دوڑے مجلس نبوی میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی ہے، تو نے رسوا کر دیا یہودیت، تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، پھر تو مان لیتا، ہم سمجھتے کہ علمی پیاس بجھ گئی، تو مطمئن ہو گیا، لیکن ہم نے سنا کہ تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور تو نے اسلام اختیار کر لیا ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے، مجھے نہیں پتا چلا میرے ساتھ ہوا کیا، بس اتنا پتا ہے کہ جب میں آیا اور اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے سوچا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ ہی ایسا تھا۔ اس کو صاحب مشکات نے بھی لکھا، امام ابو داؤد نے اس کو ابو داؤد شریف کے اندر بھی لکھا، اور بھی لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ کہنے لگے کہ جب میں نے اس محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر وہ مانتا چلا جاتا ہے۔ اب عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے، وہ اسلام لے آئے، اور یہودیوں میں ایک اہم شخصیت تھے، اور جب وہ اسلام لے آئے تو ثعلبہ بھی اسلام لے آئے، ابن یامین بھی اسلام لے آئے، اسد بن کعب بھی اسلام لے آئے، قیس بن زید بھی اسلام لے آئے، اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گروپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اب جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں ایک عمر گزاری ہے وہاں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی ہے، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہودیت کے اندر نہیں کیا جاتا، اور نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا، تو ہم جس دین میں رہے ہیں وہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، دودھ پینا جائز نہیں ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اسلام میں آ گئے تو اسلام اونٹ کا گوشت کھانے کی تاکید نہیں کرتا، مباح ہے، میسر ہے، طبیعت مانتی ہے، حالات ہیں تو کھا لو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت کھا کر نہیں دیکھا ہوگا، چکھ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اس کا دودھ نہیں پیا، اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ تم ضروری اونٹ کا دودھ پیو یا اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جب اسلام اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو مباح قرار دیتا ہے، مباح اس کو کہتے ہیں جس کی دونوں سمتیں برابر، تو اگر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم بچپن سے لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے اب اس عمر میں پہنچے، اور ہم نے کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اور مذہبی اعتقاد تھا کہ وہ جائز نہیں ہے، اب اسلام میں آئے تو اسلام کون سا واجب قرار دیتا ہے؟ ہم نہیں کھاتے۔ اسلام واجب قرار دیتا تو چلو ہمیں یہودیت کی ایک رسم توڑنا پڑتی، لیکن اسلام تو واجب قرار دے ہی نہیں رہا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی؟ لہذا انہوں نے یہ جن لوگوں کے میں نے نام گنوائے، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت قیس بن زید اور دیگر ابن یامین، یہ سارے جو لوگ یہودیت سے طائب ہو کر اسلام میں آئے تھے، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا قصداً ترک کیا، اس خیال سے کہ زمانہ یہودیت کی جو ریت تھی وہ برقرار اسلام میں بھی ہم رکھ سکیں، اور ہمارا یہ عمل اسلام کے کسی واجب کو اور اسلام کے کسی فرض کو نہیں توڑتا، اور اسلام کی اس سے مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ ہفتے کے دن وہ کام پہ قصداً نہ جاتے کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ تم ہر روز ہی کام کرو، ہفتے کے دن ہم نہیں جاتے، اور ہفتے کے دن وہ اس کی دن کی تعظیم کرتے، جو ان کے جو ہے وہ تھے اس دن کے حوالے سے تعظیم کے ضابطے ان کو بجا لاتے۔ اب یہ ان کا عمل تھا، تب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نازل ہوئی، اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب تھے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور یہودیت کی رسموں کا پاک بھی رکھتے ہو، جبکہ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کوئی پیے نہ پیے، اسلام پابند نہیں کرتا، لیکن تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ اور خیال ہے، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا دودھ بھی پیو، اور انہیں پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے، تاکہ زمانہ یہودیت کی اس رسم کا جو احترام دل و دماغ پہ طاری ہے
وہ کرسی کرسی ہو جائے، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور اسلام کا تصوف واضح ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت بھی کھانا ہے اور اونٹ کا دودھ بھی پینا ہے، اور ہفتے کے دن کام پہ بھی جانا ہے، جس طرح باقی دنوں کا معمول ہے ہفتے کے دن کا بھی وہی معمول ہو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرت مند دین ہے، جس رسم سے اسلام کی کوئی قدر پامال نہیں ہوتی، جس رسم سے کوئی واجب نہیں ٹوٹتا تھا، جس رسم کو ادا کرنے سے کسی فرض سے ٹکراؤ نہیں تھا، اسلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی میرا ماننے والا ہو اور غیروں کی رسموں کو ملحوظ رکھتا پھرے۔ اقبال کہتا ہے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر، یا تو پھول کی طرح ہو جا کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تیری آواز نہیں آنی چاہیے، یا پھر بلبل کی طرح ہو جا کہ شور و غوغا تیری زندگی کا مقصد ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کبھی تو ادھر کبھی تو ادھر، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اور کسی سمت وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے، لیکن اس سے اسلام کی غیرت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس دین ہے۔ اسلام اپنی انفرادیت کی اور اپنے تشخص کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اسلام کی نزاکت کیا ہے۔ اس سے ہم ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی کہ وہ یہودیت کی ایک رسم کو ملحوظ رکھیں، گو وہ شریعت کے کسی ضابطے سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اب اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں اور اسلام کے اس مزاج کو سامنے لائیں۔ اب آ جائیں آپ رسم حنا کی طرف، اب آ جائیں آپ بسنت کی طرف، اب آ جائیں آپ ویلنٹائن ڈے کی طرف، اب آپ آ جائیں گڑولیاں بھرنے سے لے کے شام کلندر کی موسیقی تک، اور آپ آ جائیں اب جو ہے وہ دیکھیں اپنے مزاج زندگی کو اور اپنے انداز معاشرت کو، اسلام کی غیرت بھی دیکھیں اور ادھر اس انداز کو بھی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی رسم اسلام کے ضابطے سے ٹکر نہیں لے رہی لیکن اس رسم کا تعلق کسی اور دین سے ہے تو اسلام اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، اور اگر کوئی رسم اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکر پیدا کر رہی ہو تو وہ کس طرح جائز ہوگی اور اس کو کس طرح ہم سینے سے لگا کر کے مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اب بار بار اس پہ غور کریں، اگر میں چاہوں تو اس پہ 2 گھنٹے گفتگو بھی کروں، اور اگر آپ چاہیں تو اسی بات پہ رک جائیں اور غور کریں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اور رسوم و رواج کے حوالے سے اسلام کی غیرت کا تقاضا کیا، اور وہ کیا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے میرا ہو اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا ہے، اسلام نے کیا اس کو زندگی گزارنے کا اصول نہیں دیا؟ خوشی اور غم کے موقع پہ اس کو ہدایات نہیں دی؟ شادی بیاہ کی تقریب ہو یا جنازہ پڑا ہو، اسلام نے تعلیمات نہیں دی ہیں؟ عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو، اسلام نے اس کے مطابق جو ہے وہ روشنی نہیں دی ہے؟ تو ہم جب اسلام نے سب کچھ دیا ہے تو ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ تو ہمارے تصوف میں یہ بات کہتے ہیں کہ اور کسے ول کیوں میں دیکھاں، پیر کنگال نہیں میرا۔ اب اسلام کے دامن میں معاشرت بھی ہے، اسلام کے دامن میں اقتصادیات بھی ہے، اسلام کے دامن میں معیشت کا حسن بھی ہے۔ اسلام تمہیں خوشی اور غم کے سلیقے اور طریقے بھی سکھاتا ہے، تمہیں زندگی کے اسلوب اور ڈھب بھی سکھاتا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسلام کی روشنی موجود ہے۔ پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو؟ تم یہودیوں سے، تم عیسائیوں سے اور تم دوسرے لوگوں سے اپنی تہذیب حاصل کرو،
وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، مگر بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اب اس عنوان کے ساتھ آپ جتنے بھی عنوان رکھ لیں اور ہر وہ رسم جو اسلام کے ضابطوں سے ٹکراتی ہے، میں نے عرض کیا نہ بھی ٹکراتی ہو، اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ملحوظ تھا کہ یہودیت میں نے نہیں کھایا، اب بھی نہیں کھاؤں گا، تو لہذا اس خیال کو توڑا اور اس سوچ کے پرزے کیے اور اس سوچ کی دھجیاں بکھیری اور ان کو کہا تم اونٹ کا گوشت چبا چبا کے کھاؤ گے تاکہ جو تصور باندھ رکھا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کا تعلق اسلام کے کسی واجب یا فرض کے مقابلے میں نہیں تھا، اسلام کے ایک امر مباح میں تھا، اور امر مباح کے بارے میں اسلام کی یہ غیرت ہے، جو امر مباح ہے اس کے بارے میں اسلام کی یہ غیرت ہے۔ تو جو حرام ہو چیزیں اور ہم اس کو اپنے کلچر کا حصہ قرار دیں، اپنی تہذیب قرار دیں، تو کیسے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے؟ صاحبو، علامہ اقبال کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک تو ان کا جملہ ہے نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی، اور ان کا ایک نثری جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ اقبال کہتا ہے کہ مغرب کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے، اور مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائے۔ مغرب اگر پیچھے پلٹے گا تو سوائے اندھیروں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر مسلمان پیچھے پلٹے گا تو مدینہ وحی کے نور سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے وہ اگر آگے جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، وہ پیچھے دیکھیں سوائے تاریکیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے اندھیروں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا، مدینے کی گلیوں میں علم کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جب شارلمان اور اس کے لارڈ ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے تو اس وقت ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ آپ پڑھیں اپنی تاریخ، کتنی روشن تاریخ ہے تمہاری، کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہو، کیوں گر گئے ہو لوگوں کے قدموں میں جو زندگی کا سلیقہ نہیں جانتے، کیوں ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو جو مسلمانوں کے تلوے چاٹتے رہے ہیں، کیوں ان سے زندگی کی خیرات مانگتے ہو جنہیں اصول زندگی سے شناسائی نہیں تھی، جنہیں استنجا تک مسلمانوں نے سکھایا۔ آپ پڑھیں تاریخ اندلس کی، آپ قرطبہ کی تاریخ پڑھیں، 1400 ستونوں پر مشتمل اس مسجد قرطبہ کی، اور وہاں پھیلی ہوئی یونیورسٹیوں اور وہاں کے کالجوں اور مدارس کی تاریخ پڑھیں۔ یہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حروف تہجی کو بھی نہیں جانتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ زمانے کو علم اور فلسفے کی روشنی اور جو ہے وہ کائنات کو اجالے اور روشنیاں دے رہے تھے۔ کائنات کو جتنی بھی روشنی دی ہے محمد عربی کے غلاموں نے۔ اقبال کہتا ہے اے گلستان اندلس ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا۔ وہ عبد الرحمن الاول کا بویا ہوا درخت جس کو عبد الرحمن الداخل بھی کہتے ہیں، جس کو اقبال صحرائے عرب کی حور کہتا ہے، تو وہ کیا ہمارا خوبصورت ماضی تھا اور کتنی روشن ہماری وہ تاریخ ہے جس کو آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم پیچھے جاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے روشنی ہے، تمہارے پیچھے اجالے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو میں نے اگلے جمعۃ المبارک کو کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ گوری چمڑی والوں کو پتھر کے زمانے سے نامونوسیت ہوگی، ہماری زندگی کا سارا حسن تو اس پتھر والے زمانے میں ہے۔ میں نے کہا لے جاؤ ہمیں اس پتھر والے زمانے میں، اس زمانے میں سانس گھٹ رہا ہے ہمارا، جب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بے حیائی، بدکاری کا طوفان بدتمیزی ہے۔ ہم اکتا گئے ہیں اس دور سے، کوئی لے جائے ہمیں اس دور میں، اس پتھر والے دور میں لے جائے جب کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زندگی کا درس دیا کرتے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں
ہمیں پہنچا دو اس زمانے میں جب حضور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بلال حبشی اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کو زندگی کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب چھت کچی تھی اور ٹپکتی تھی اور حضور کی داڑھی پہ قطرے گرتے تھے اور صحابہ دیکھ کے محبت کے جذبات میں آ جاتے تھے۔ لے جاؤ اس دور میں جب مسجدیں کچی تھی مگر ایمان پکے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب مدینے میں بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ جگالی کر رہے تھے اور حضور زمانے کو زندگی کی خیرات بانٹ رہے تھے، اور زمانے میں اتنے حسین لوگ پرورش پا رہے تھے کہ کوئی سلمان تھا، کوئی ابو ذر تھا، کوئی بلال تھا، کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا۔ ہم تو اکتا گئے ہیں اس دور سے، ہمیں لے جاؤ تمہارے لیے اس دور میں کوئی نامونوسیت ہوگی۔ ہماری زندگی کے سارے اجالے تو اسی دور میں پڑے ہوئے، تو ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ حسن ہے، اور ہم تو تلاش کرتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے پیچھے کی طرف دوڑ ہے زمانے، اور مجھے لے جاؤ اس چوکھٹ پہ اور اس دربار میں لے جا جب یتیموں کے سروں پہ محبت سے ہاتھ پھیرا جا رہا تھا، اس دور میں لے جا جب یتیم بچیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جا رہا تھا، اس دور میں لے جا جب 9 سال کا محمد عربی یتیموں اور بیواؤں کے سہارے اور آسرے بنے ہوئے تھا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ لے جاؤ ہمیں اس دور میں، تمہارے لیے وہ دور غیر مانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا تو سارا حسن اسی دور میں ہے۔ تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مغرب کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے، پیچھے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں۔ اس لیے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی تہذیب کو دیکھنے کی؟ کسی کو دیکھ کے کبھی ٹیس جا رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کے کبھی ان کا انداز معاشرت اختیار کر رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کبھی ہیٹ پہن رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کبھی اپنا منہ چھیل رہے ہو۔ بھول گئے ہو اس زمانے کو، تمہیں ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تیجان العرب امامے کی ضرورت ہے۔ تم آؤ اس دور کے اندر جب انسانیت حسین تھی، جب انسانیت روشن تھی، جب انسانیت کے سر پہ وقار کی چادر تھی۔ میری مائیں، میری بہنیں یہ بھی سن لیں، یہ مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو چار دیواری کی رونق ہے۔ تو اگر سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ تو اگر جو ہے وہ گھر میں محدود ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں لگ جائے، تیری آغوش میں حسین ابن علی جیسے بچے پرورش پایا کریں گے۔ تو نہ دانی کے کراتے سوزے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر۔ اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ پیچھے چل، پیچھے کی طرف، تیرا سارا حسن، تیری ساری زندگی اس زمانے کی طرف ہے۔ ہمیں کسی سے زندگی کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا نے ایک ایک چیز ہمارے لیے روشن کر کے واضح کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی کی غلامی میں اور کسی کی ریس میں اپنی زندگی گزارنے کا تکلف کرنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مت تکلف کریں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو سادگی میں لے جائیں جو سادگی ہمارے آقا نے بتائی ہے، اور اپنی زندگی کو اس نمونے کے اسوہ پہ لے جاؤ کہ جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو میرے محمد کی زندگی کو دیکھ لو۔ آؤ اب اس سمت پلٹیں۔ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو جب اونٹ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے اور جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کے حوالے سے اگر بات ہو تو اللہ اس کو بھی گوارا نہ کرے، تو اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غلیظ گالیاں دینے والے حقیقت رائے نامی اس بدماش کی یاد میں منعقد کی جانے والی بسنت کی تقریب کو مسلمان اپنے کلچر کا حصہ قرار دے دیں اور اس کو رسم بہاراں کا نام دے دیں، اور اس کو جو ہے وہ موسم بہاراں کا نام دے دیں۔ صاحبوں، اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیں تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ یہ اس بدماش شخص کی یادگار ہے جس کو سر زکریا خان نے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کی پاداش میں لاہور کے اندر قتل کیا تھا، اور پھر اس کی یاد میں 1 سال کے بعد اس کی برسی کے موقع پر ہندوؤں نے یہ چیخیاں اڑائی تھی، یہ پتنگ اڑائی تھی۔ آج ہم
اس بسنت کی تقریب کو اپنے معاشرے کی تہذیب کا جزو لا ینفک سمجھتے ہیں، اور پیلے لباس پہن کے بچیاں اور بچے، لڑکیاں اور لڑکے چھتوں کے اوپر شرابیں پی کے ناچ رہے ہیں۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے؟ سوچیں ہم کس نبی کے غلام ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، اور محشر کے اندر موجود لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد رضی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ تو جو اس خاتون جنت کو گالیاں دے تو اس کی جو یاد منائے، چلو ذہن میں نہ صحیح، جب بتا دیا جائے کہ جناب یہ اس کی یاد ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان رسوم کو اور اس کلچر اور اس طرح کی تہذیب کو اپنانے سے روکا ہے۔ تمہاری تہذیب کسی علاقے سے نہیں پھوٹتی، یہ جملے غور کر کے سنیے گا۔ تمہاری تہذیب کسی مشرق یا کسی مغرب کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی جغرافیہ کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی علاقے کی ہواؤں، فضاؤں اور موسموں کی محتاج نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی قوم کی اداؤں سے نہیں پھوٹتی، محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے۔ خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حق کی، تم نے وہاں سے تہذیب کا درس لینا ہے، تم نے وہاں سے زندگی لینی ہے، تم نے وہاں سے روشنی لینی ہے۔ آج میرے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں، صرف کلمہ ہی رہ گیا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ یہ جملہ اگر تلخ نہ ہو تو مشاہدہ کر لیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غور کروں، آپ غور کریں، جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے؟ آؤ اپنی زندگی کا تانا بانا بنے اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔ ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس، باقی سب کچھ ہم خیروں کا لیا ہوا ہے۔ یہ خاندانی رسم ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا، صرف ایک نکاح رہ گیا۔ اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی 5 دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چند لمحوں کے لیے مولوی کا اور سب کچھ ڈھول ڈمکے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی، یہ چند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو، تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ ہی پڑھا لو، اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بھی نہ برداشت کرو اور جو چاہو تم کرو، آوارہ ہو جاؤ رسم حنا کے نام پہ۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے رسم حنا کے نام پہ کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے، ہاتھوں میں ڈھولک ہیں اور تھالیوں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں، اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے بدقسمت باپ بھی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ میری باتیں تلخ تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں کس معاشرے کا رونا رہوں، کس دور کی بات کروں جب لاہور کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ کہا کہ نظر نہ لگ جائے، ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے۔ تو کہا تجھے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ کہتا میری بیٹی ہے۔ یہ دور آ گیا ہے، یہ دور آ گیا ہے، اپنی حفاظت کر لو، دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو۔ جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ تو نے اس زندگی سے روشنی لے لی، اس زندگی سے اجالے لینے ہیں۔ وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے۔
یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو چھڑا دیں گے. نہ لگ لوگوں کے پیچھے، محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے، یہی تیری زندگی کا حسن ہے. یہ رسم حنا کی بدتمیزی، اللہ یاذ باللہ، میں کیا کہوں، کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہو، اب میں اس قوم کا کیا بنا رہا ہوں، میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں برسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج کہاں اسلام کو ڈھونڈے؟ اسلام تو غریب الوطن ہو گیا ہے. اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے. ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں، ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی. سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے. میں نہیں کہتا نہ راضی کرو، ماما جی آنے چاہیے. پھر من کاتا آکا وات من ہارا مکا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، ان کو منا لو. پھپھی جان کو منا لو، نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں مناؤ، ہاتھ جوڑ کے مناؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن چچا کو منا رہے ہو، ماموں کو منا رہے ہو، پھپھی کو منا رہے ہو، کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لے. کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لیں. اس وقت کہتے جی کیا کریں، منڈا نہیں مانتا، کیا کریں جی، بس دور ہی ایسا آ گیا ہے، کڑیاں ہی اپنی مانتی. ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول پاک کے دین سے بغاوت سکھاتے ہیں. یہ منڈے کام نہیں آئیں گے، یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی. قیامت کے دن محمد رضی کی شفاعت کام آئے. اللہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست مئے ذوق کے تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. حیدری فقر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر میں عالمی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. 56-57 اسلامی ملک ایک عافیہ صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس. قوم کی بیٹیاں رو رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائیں نہیں بنا جاتا، ہمیں چھڑا لو. وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی ہے، رو رہی ہے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی. کہاں گیا محمد بن قاسم، کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا شہاب الدین غوری. وہ کیا کہا تھا اقبال نے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے. خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت کی کیا حالت ہوئی ہے. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں تڑپتے سسکتے بلکتے اور زندگی حال سے لوگوں کا کسی کو خیال ہے. شکیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، بوسینیا، چچینیا، صومالیہ، آپ دیکھیں تو صحیح، ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی. تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع، زندگی جیون بنی ہوئی ہے، زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے. ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ کا حال ہے. ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ تیری امت کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا. آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں اور جب خون بہ جاتا تو پٹرول پھیپھڑوں میں بھرا جاتا اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے. پھر جب وہ لاش تڑپتی ہے، رقص دشمل کے تماشے کرتی، امریکی گنڈے اس کو ٹھڈے مارتے ہیں اور کسی کی حس بیدار نہیں ہوتی. ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، خونخوار کتوں کے آگے، اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز، یہ بدماش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں اور کسی کی غیرت نہیں جھاگتی ہے.
اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساتھ، کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، کس کس کا رونا روں، کس کس کی بات کروں۔ وہ کیا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، پمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغ، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ پہ تو خون رس رہا ہے۔ جس سمت بھی جاؤں لاشیں ہی بکھرے نظر آتے ہیں، جس سمت بھی جاؤں دکھوں کی داستان ہی نظر آتی ہے، اور ہم ہیں دیوانے ہو گئے ہیں۔ مغرب جہاں سے واپسی کی راہیں تلاش کر رہا ہے اور ان کے دانشمند سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اولڈ پیپل ہوم کے اندر جو ہے وہ بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ ڈرلی کے ایک اخبار کے اندر ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کروڑ ارب پتی انگریز کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد اس میرے کتے کو دے دی جائے جو مرتے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی اس وقت میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس خاندانی سسٹم کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں، ہم اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں ہم اس تعفن زدہ گٹر میں گرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ عجیب ہماری حالت ہو گئی ہے۔ آج کوئی شخص اسلامی معاشرے میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اسلام کا دیا ہوا پیغام ہے۔ اتنی دیر تک فیصلہ رشتے کا نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے۔ جا کے مرحب میں دیکھو کہ بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے۔ سال کے بعد ایک دن آ گیا مدر ڈے یا فادر ڈے، پھول لے کر چلے گئے سال کے بعد، اور میاں ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز ٹیچر ڈے ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہماری قوم بھی جو ہے وہ کہتی ہے مجھے میسج بھیجے کہ آج فادر ڈے ہے، میں کہ تمہارا فادر ڈے آج ہوگا، میرا تو روز ہوتا ہے۔ 2003 کے اندر گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپس پلٹا، والد صاحب بیمار ہو گئے۔ 6 سال مجھے کتنے لوگوں نے کہا، 3 لوگوں نے میرے سے دھکے سے پاسپورٹ لے لیا اور 3 مرتبہ جمع کرایا۔ میں نے کہا نہیں ویزا لگے گا کیونکہ میرا حج تو روز گھر میں ہوتا ہے۔ اور جب والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال اور اس مرتبہ بھیجا تو جو ہے وہ ویزا لگ گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک مثال کے طور پر۔ ماں باپ ان کو روز دیکھو، روز حج ہے، بلکہ روحمایہ محبت کی نظر سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ شادی میں عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے کہا 2 حجوں کا ثواب، پھر عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے کہا اللہ بہت بڑا ہے۔ مطلب کیا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا نہیں تھکے گا۔ ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، تم کس تہذیب کے پیچھے لگے ہو؟ جنہوں نے 365 دنوں کے اندر 1 دن رکھا ہوا ہے ماں کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر 1 دن رکھا ہوا ہے باپ کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر 1 دن رکھا ہوا ہے استاد کے لیے۔ یہاں تو بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کے قدم چوم کے نکلتا ہے، اور وہ اگر ماں کو ملنا بھول جائے یا باپ کو ملنا بھول جائے تو اس کا سارا دن بے چین رہتا ہے اور گھر پلٹتا ہی ماں کو سلام کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ دین ہے، تم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے جس تہذیب کے اندر تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تمہیں اشتہارات کی کثرت نے، مغرب نے جو مہم چلائی ہے اس نے دیوانہ کر دیا۔ ذرا جھانک کر کے دیکھو اس گٹر میں وہ کتنے تعفن زدہ ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا، انہیں راستہ نہیں مل رہا، وہ پریشان ہیں ان لاکھوں بچوں سے جن کا باپ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پریشان ہیں ان بیٹیوں سے کہ جو 13 سال کی عمر میں بچہ جنم دے دیتی ہیں، وہ پریشان ہیں اس اپنے دور سے، اور انہیں مجبور ہو کے فیصلہ کرنا پڑا ہم جنس پرستی کا۔ جس معاشرے میں یہ پارلیمنٹ کے اندر گند پاس کیا جائے، کیا تم اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہو اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل معاشرہ قرار دے سکتے ہو؟ لوگ بیرون ملک سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ میں کہتا ہوں انہیں کیا تعریفیں سناتے ہو، وہاں کے گند اور غلاظتوں کا تذکرہ کرو۔ ان کا کیوں نقصان ہو گیا ہماری قوم کا، ساری بھاگی چلی جا رہی ہے۔ صاحبو اپنی تہذیب کو سیکھو، اپنی زندگی کے پیچھے آؤ اور زندگی کا حسن تلاش کرو، اور زندگی کا حسن تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں جدت۔ اگر عورت لباس پھینک دیتی ہے، دوپٹہ اتار دیتی ہے، تو اس کو جدت نہیں کہیں گے، یہ تو قدامت ہے۔ آپ پڑھیں تاریخ جاہلیت کی، وہ برہنہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، یہ تو جہالت کی طرف جانا ہے۔ اسلام نے اس کو جو عروج دیا ہے وہ پردہ دیا ہے، حیا کی چادر دی ہے۔ عورت برقعے کو اپنے لیے قید خانہ نہ سمجھے، میری بہن یہ تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے۔
تیری چادر تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے شریف دادی آ رہی ہے، یہ اپنے لیے عزت کا نشان سمجھ۔ آج مرد گھبرایا ہوا ہمارے حجاب سے، اور اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ میاں تم آزادی اظہار کی بات کرتے ہو، جو جون سا لباس پہننا چاہے اس کو پہننے دو، لیکن وہ گھبرا گئے، کھوکھلا ہو گیا ان کا معاشرہ۔ لیکن ہم ہیں، ہماری ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔ آؤ دیکھیں، حضور کی اداؤں کو اپنائیں، حضور کی زندگی کو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کریں۔ آج حال یہ ہے کہ بیساکھی ہوتی ہے تو ہم گھر میں مٹھائی لے کے آتے ہوتے ہیں، یہ مٹھائی ہے بیساکھی کی، ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ نے نوائے وقت کے اندر چند دن قبل پڑھا، ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوتا اور اس نے کرشن کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ پیلا لباس کرشن کا، وہ کرشن ان کا دیوتا ہے، اور وہ اتنا کمزور دیوتا تھا کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا تو اس کو ہنومان کی مدد لینی پڑی اور پھر جا کے بیوی واپس ملے، لیکن بیوی پھر بھی اس دیوتا کی بیوی پھر بھی اس سے تعلق رکھے ہوئے تھی۔ کتنے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دین ہے، اور تم ان کے پیچھے بھاگ ان کی نقل کرتے پھرتے ہو۔ تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت دین ہے تمہارا، وحی کے نور سے روشن دین ہے تمہارا، محمد کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلا ہوا دین ہے تمہارا۔ یہ دین جو ہے وہ روشنیوں کا منبع اور مصدر ہے۔ زمانے میں اگر روشنی لینی ہے تو آج بھی آئے محمد عربی کی چوکھٹ سے اس کو اجالے ملیں گے، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صاحب آؤ ہم ان رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں اور اپنی زندگی کو حسن دیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی رسم مذہب کے نام پہ اپنائی جائے تو ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں، وہ پیروں کی ٹانگیں دبانے کی صورت میں ہو عورتوں کا، یا گھڑولیاں بھرنا ہو، یا نامحرموں کو مجمع عام میں بلا کے دمالے ڈالنا اور شام کلندر کا نام دینا ہو، یا اس کی کوئی بھی صورت ہو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو شریعت کے مزاج سے بات ٹکراتی ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آ جائے، ہم اس کا کبھی بھی اقرار نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار کریں گے۔ آؤ تمہیں بتاؤں تصوف کیا ہے۔ لوگوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں ہے، پیری مریدی تو تماشا بن گیا ہے۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقت کس کو کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیری مریدی کا اسلوب کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ من کے محاسبے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کی ستھرائی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف الماجود میں فرماتے ہیں، لیست تصوف رسوما ولا علوما، تصوف چند رسموں کا نام نہیں ہے، مختلف رنگوں کے پٹکے پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، ڈھول کی تھاپت پہ ناچنے کا نام تصوف نہیں ہے، محمد عربی کی اداؤں کو ماننے کا نام تصوف ہے۔ اقبال کہتا ہے، فقر قرآن احتساب ہستگو، فقر قرآن احتساب ہستگو، نئے ربابو مستیو رقص و سرور، فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین۔ ڈھول کی تھاپت پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے، کربلا کی گرمی میں حسین کی للکار کا نام فقر ہے۔ بدر و حنین میں خواجہ بدر و حنین کی اداؤں کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ اپنی زندگی کو حضور کے قدموں میں ڈال دینے کا نام طریقت ہے۔ پتہ نہیں تم نے کہاں سے سیکھا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں جو انسانوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جو فکر کی بالیدگی دینے کی بجائے فکر کے سوتے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو متحرک اور فعال انسانوں کو بزدل، کمزور اور تعطل کا شکار کر دیتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ کی فکر کا فروغ نہیں کر رہے، وہ افلاطون کا فروغ کر رہے۔ یہ بات تلخ ہوگی لیکن اس کے بغیر کہے میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو اسحاق اصفہانی علیہ رحمہ، آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کچھ لوگ گھاس کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو اسحاق اصفہانی نے لکھا، داتا صاحب کشف الماجود میں لکھتے ہیں، پڑھے تو سب پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے تصوف پڑھا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر کہا، آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں ہے، اس کو فتنے سے کون نکالے گا؟ آؤ صاحب ہم عزم کریں۔ میں نے اس دن کہا تھا جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا
کہ یہ درس کوئی رسمی درس نہیں ہے، اور نہ میں اپنے علمی تفوق کو بیان کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہوں، نہ میرا مقصد ووٹ لینا ہے، نہ میرا مقصد نوٹ لینا ہے۔ اور یہ بات بھی کھل کے کہہ دوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاخل کو کبھی کہہ نہ سکا کان، جو بات سیدھی ہے وہ لوگ کی زبان پہ لے آتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی مقاومتیں، بڑی مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں ہیں، ناموافق حالات کے چکر ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہے میں مصطفیٰ کی نظروں میں سرفروش ہوں، میں نے غلط نہیں کہا، میں نے غلط نہیں کہا، جو کہا اس دین کی روح کے مطابق کہا۔ تو صاحبو آؤ ہم عزم کریں اور اٹھیں، ہر شخص آپ میں سے جو ہے وہ میرا نہیں محمد عربی کا سپاہی بنے اور نکلے میدان میں اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ تو آئیے ہمارے جو ہے وہ قدم بقدم چلیں اور اس راستے کے مسافر بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر